अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की खुसूसी रिपोर्ट की जानिब। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान एक ऐसी हमाजहत शख्सियत जिनकी शख्सियत, काबिलियत और जिदोजहद ने वो तारीख रकम की जिसने वक्त का धारा बदल डाला और पाकिस्तान के नाम से इस्लामी सल्तनत का ज़हूर हुआ। उनकी इन्हीं खिदमात और जिदोजहद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ह्यूस्टन में कायद-ए-आज़म फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से एक शानदार लाइब्रेरी कायम की गई है। ये लाइब्रेरी एक ऐसी शानदार काविश है जिसकी तारीफ अल्फाज में मुमकिन नहीं है। अमेरिका में डिजिटल और प्रिंट मीडिया के बानी व पायनियर तारिक निखाल खान, सीनियर सहाफ़ी और पाकिस्तान न्यूज़ से ताल्लुक़ रखने वाली सैयद शमीम सैयद और पाकिस्तान क्रॉनिकल्स के डायरेक्टर जमील सिद्दीकी खुसूसी दावत पर इस शानदार लाइब्रेरी में मदऊ किए गए थे। जो ही आप फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम लाइब्रेरी में दाखिल होते हैं, एक तारीखी सफ़र का आगाज़ होता है। इमारत के हर कोने में तारीख के नकूश नुमायाँ हैं। दीवारों पर कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार की झलकियाँ देखी जा सकती हैं। एक खुसूसी तस्वीरी गैलरी कायम की गई है जहाँ कायद-ए-आज़म के बचपन, तालीम, वकालत, तहरीक आज़ादी, क़याम पाकिस्तान और उनके आखिरी अयाम की नायाब तस्वीर आवेज़ा की गई हैं। इन तस्वीर को निहायत खूबसूरती के साथ तरतीब दिया गया है ताकि देखने वालों को कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के हर पहलू का मुकम्मल अदराक हो सके। जबकि यहाँ कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी को जानने के लिए कुतुब भी मौजूद हैं। इस शानदार लाइब्रेरी के क़याम के पीछे जिन 4 अफराद की शानदार काविशों और मेहनत शामिल हैं, उनमें एयर कमोडोर खालिद चिश्ती पैट्रन इन चीफ, डॉक्टर तनवीर अहमद CEO, डॉक्टर आसिफ आर कदीर चेयरमैन और ताहिर रजा भट्टी सदर शामिल हैं। लाइब्रेरी की कामयाबी टीम की सरशार काविशों का मुंह बोलता सबूत है। ये लाइब्रेरी इस बात की अक्कासी है कि कायद-ए-आज़म ने जो ख्वाब देखा था वो सिर्फ एक मुल्क का क़याम नहीं था, बल्कि एक ऐसे माशरे की तश्कील थी जहां इंसाफ, मसावत और तरक्की की राहें खुली हों। तकरीब के दौरान फाउंडेशन के मुअज़्ज़िज़ अरकान ने कायद-ए-आज़म की क़यादत, उनकी बसीरत और पाकिस्तान के क़याम में उनके किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा है कि कायद-ए-आज़म ने जो ख्वाब देखा था वो सिर्फ एक मुल्क का क़याम नहीं था, बल्कि एक ऐसे माशरे की तश्कील थी जहाँ इंसाफ, मसावत और तरक्की की राहें खुली हों। हमें उनके असूलों पर अमल पैरा होना होगा। डॉक्टर तनवीर अहमद ने कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी को एक अमली मिसाल करार दिया और कहा है कि आज की नस्ल को उनके नज़रियात से रोशनास कराना हमारी जिम्मेदारी है। कायद-ए-आज़म ने हमें जो सबक सिखाया वो आज भी इतना ही अहम है जितना क़याम पाकिस्तान के वक्त था। डॉक्टर आसिफ आर कदीर ने कहा है कि ये फाउंडेशन कायद-ए-आज़म के नज़रियात को जिंदा रखने के लिए काम कर रही है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे और अपने कौमी हीरोज़ की कुर्बानियों को याद रखे। ताहिर रजा भट्टी ने शुरा से खिताब करते हुए कहा है कि हम कायद-ए-आज़म के असूलों को महज तकरीरों तक महदूद नहीं रख सकते, बल्कि हमें उन पर अमल भी करना होगा। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालने के लिए हमें उनके रास्ते पर चलना होगा। मौजूद तमाम अफराद ने अपनी ख्यालात का इजहार किया और कायद-ए-आज़म की खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। फाउंडेशन के सीनियर मेंबरान ने कायद-ए-आज़म के फरमूदात को दोहराते हुए इस अज़म का इजहार किया कि उनके नज़रियात को नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए मज़ीद कोशिशें की जा रही हैं। ये तकरीब सिर्फ एक रस्मी नशिस्त नहीं थी, बल्कि एक तारीखी याद दहानी भी थी कि पाकिस्तान एक अजीम मकसद के तहत हासिल किया गया था और हमें उसकी तरक्की के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। लाइब्रेरी के क़याम का मकसद सिर्फ कायद-ए-आज़म के अजीम कारनामों को याद करने का मौका थी, बल्कि इस बात का अहद भी था कि उनके दिए हुए असूलों को अपनाया जाएगा और नई नस्ल को उनके नज़रियात से रोशनास कराया जाएगा। हमें उनके असूलों पर कायम रहना चाहिए। डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर ने फाउंडेशन के मिशन पर जोर दिया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जिन्नाह की मिरास पाकिस्तानी कम्युनिटी में गूंजती रहे और उन्हें दी गई कुर्बानियों की मुसलसल याद दिलाए। अपने कौमी हीरो के जरिए काबिल अमल अज़म पर जोर देते हुए ताहिर रजा भट्टी ने हाज़रीन और नाज़रीन पर जोर दिया कि वो बयानबाजी से आगे बढ़ें और पाकिस्तान की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए जिन्नाह के असूलों को फ़ाल तौर पर मुजस्सम करें। तारिक निखाल खान ने फाउंडेशन की काविशों को सराहते हुए कहा कि कायद-ए-आज़म की कसीर जहती शख्सियत को जिस बारीक बीनी से महफूज किया गया है
وہ ایک غیر معمولی اعلیٰ معیار قائم کرتا ہے جسے مستقبل قریب میں عبور کرنا مشکل ہوگا۔ پاکستان نیوز سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی شمیم سید اور پاکستان کرانیکل کے جمیل صدیقی نے بھی جناح کی لازوال خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی میراث اپنے قارئین اور آنے والی نسلوں کے ساتھ بانٹنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ جیسا کہ قائد اعظم فاؤنڈیشن جناح کے نظریات کو فروغ دینے کا عہد کرتی ہے، یہ وسیع تر کمیونٹی کو اس عظیم کوشش میں شامل ہونے کی دعوت دیتی ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ بانی کا ویژن زندہ ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک ترقی پسند پاکستان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کریں۔
خوبصورت अस्सलाम वालेकुम सामीन नाज़रीन, इस वक्त हम कायद आज़म फाउंडेशन जो कि लोकेटेड है इन गैलरिया एरिया ह्यूस्टन, इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस. मतलब इतनी अच्छी खूबसूरत जगह, इतना बेहतरीन काम, इतना काम हमने कभी नहीं देखा. हमारे साथ शमीम मौजूद हैं, शमीम सैयद फ्रॉम पाकिस्तान न्यूज़, जमील साहब मौजूद हैं पाकिस्तान क्रॉनिकल से. और हमने जो आज जो चीज़ विटनेस की है, मेरे ख्याल से कायद आज़म के ऊपर इतना खूबसूरत काम किसी ने भी नहीं किया. तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आई रियली सल्यूट ऑल यू गाइस हु आर द फाउंडर एंड ब्रेन चाइल्ड, जिन लोगों ने भी इसके बारे में सोचा, जिन्होंने हमारे लीडर को इतनी इज्जत दी, जो कि ही डिज़र्व दिस काइंड ऑफ रिस्पेक्ट. लेकिन इतना काम जैसे आप लोगों ने कायद आज़म फाउंडेशन भी किया, खालिद चिश्ती साहब ने अपनी उनकी बाकी जो हमने इनके लेक्चर सुने वो हमने ऑलरेडी डाल भी दिए देसी टीवी यूएसए पे. तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो आप कायद आज़म फाउंडेशन के बारे में बताएं डॉक्टर साहब, प्लीज़. कायद आज़म फाउंडेशन यूएसए जो है वो 2023 के आखिर में शुरू हुई थी. और कायद आज़म फाउंडेशन के जो पैटर्न चीफ हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हैं, जो मेरी दाईं तरफ में खड़े हैं. और हमारे सीईओ फाउंडेशन के तनवीर अहमद साहब हैं. ताहिर भट्टी साहब कायद आज़म फाउंडेशन के सदर हैं और मैं चेयरमैन की हैसियत से कायद आज़म फाउंडेशन के फ़राइज़ अंजाम कर रहा हूँ. कायद आज़म फाउंडेशन के लिए हमने ये जो काम किया है, इसमें सबसे अहम काम था कि कायद आज़म की एक लाइब्रेरी ह्यूस्टन में कायम की जाए. और कायद आज़म फाउंडेशन का सिंगल एजेंडा है कि कायद आज़म की लेगेसी को प्रमोट किया जाए. और इस सिलसिले में 22 फरवरी को एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, जो हमारे पैटर्न चीफ हैं, वो तशरीफ लाए हैं. उन्होंने इस का इनाग्रेशन किया और साथ ही साथ उन्होंने कायद आज़म पे एक हिस्टोरिक लेक्चर दिया. तो आप उनसे पूछें, क्योंकि इन्होंने 20 साल से कायद आज़म के ऊपर काम किया और इनसे ज़्यादा इस वक्त कायद आज़म के ऊपर उनको पाकिस्तान के अंदर किसी को नॉलेज नहीं है. ये 20 साल से दिन रात ये कहते हैं कि मैंने कायद आज़म का कर्ज आहिस्ता आहिस्ता उतार रहा हूँ. और ये तमाम लेक्चर देते हैं दुनिया भर में, और कभी आज तक इन्होंने किसी लेक्चर का कोई पैसा नहीं लिया. और अगर इनको कोई पैसा देना चाहे तो उस लेक्चर देने से इनकार कर देते हैं. बेशक मैंने इनकी प्रेजेंटेशन सुनी थी, वॉज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन. लेकिन हम आई विल गो टू एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा कायद आज़म के फाउंडेशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और लेना चाहूँगा. ये इतनी उम्दा कलेक्शन, इतनी सारी किताबें और इतना खूबसूरत काम, ये किसका ब्रेन चाइल्ड है? हाउ लॉन्ग इट टुक यू टू पुट इट टुगेदर? क्योंकि इतना बड़ा काम तो हमने कभी नहीं देखा. आप अगर एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब विटनेस करेंगे कि इतना खूबसूरत काम मैंने अब तक पाकिस्तान में भी नहीं देखा. अगर हुआ है तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा. बहरकैफ मुझे पाकिस्तान छोड़े आज 45 साल हो गए हैं. लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आपने माशाल्लाह अपना का इवेंट किया था बड़ा ज़बरदस्त, आपने एक वर्ल्ड क्लास काम किया. मतलब ये वो खूबसूरत काम है जो वी ऑल ओवर टू मोहम्मद अली जिन्ना. लेकिन आपने अपना कर्ज बहुत एहसन तरीके से अदा किया. हम आपको दोबारा सलाम करते हैं. तो ये बताइए, इसको करने में आपको टाइम कितना लगा? किताबें जमा करने कई महीने लगे हैं. और सबसे पहले इसके काम करने से पहले हमने ये कोशिश की है कि हम रिसर्च करें कि कायद आज़म पे किसकी सबसे ज़्यादा महारत है, अबूर है. तो उस सर्च में आहिस्ता आहिस्ता होते हुए मैं खालिद चिश्ती साहब के नाम तक गया. बेशक इनका नंबर मैंने ढूंढा और ढूंढ के इनसे मैंने जो फ़ोन किया. जब इससे फ़ोन किया तो मैंने कहा मैं डॉक्टर आसिफ कदीर ह्यूस्टन में हूँ और मेरे वालिद साहब किंग एडवर्ड मेडिकल के प्रोफेसर थे, जी, प्रिंसिपल थे, और मेरा ताल्लुक कर्नल लाई बख्श के ख़ानदान से है
جو کہ قائد اعظم کے معالج تھے. بے شک. پھر میں نے ان کو تمام بیک گراؤنڈ سمجھائی کہ کس طرح کرنل نوائی بخش صاحب نے قائد اعظم کی تشخیص کی کہ ان کو ٹبرکلوسس تھی, اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا. تو کافی میں نے اور بھی ریفرنس ان کو دیے, اور انہوں نے میری کوئی پونا گھنٹہ میری بات سننے کے بعد انہوں نے ضرور سوچا ہوگا کہ شاید ہم کریڈیبل ہیں کہ نہیں, اور ہمارے بارے میں اور ہماری آرگنائز کے بارے کے جب ان کو وثوق ہو گیا کہ یہ جینون آدمی ہے, یہ سیلف لیس آدمی ہے, یہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح کی لیگیسی کو آگے لے کے جانے والے ہیں اور ان میں کوئی کمرشل اینگل نہیں ہے, تو پھر انہوں نے حامی بھری, کیونکہ ہم نے ان کو درخواست کی تھی اور ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارے پیٹرن چیف بنیں. جب یہ پیٹرن چیف بنے تو پھر ہم نے درخواست کی کہ ہمیں قائد اعظم لائبریری کے لیے نایاب کتابیں چاہیے. یہ تمام کتابیں جو ہے نا ان کی مرون صاحب نے اچھا چن کے لی ہیں, اور وہ ایسی ایسی کتابیں ہیں جو نایاب کتابیں ہیں, ایسی کتابیں جس میں قائد اعظم نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے, لیٹرز لکھے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلیکشن جو ہے, اس میں آپ نے جو پوچھا ہے کہ یہ لائبریری کی کلیکشن کے بارے میں, تو اس کا سارا سیرا جو ہے نا ایئر کموڈور خالد. Sir, very good, mashallah. I mean, I can tell کہ this is a very fine quality work. اور یہ جو ہم نے بات کی نا کہ آپ نے 2023 میں شروع کیا اور 25 میں ختم کر دیا, تو اس کے پیچھے جو کسی بندے کی محنت ہے وہ دسیوں سالوں کی ہے. It's for decades. Now the main person we come to Air Commodore خالد فاروق چشتی صاحب. Am I right? جی, تو خالد بھائی آپ بتائیے اپنا ذرا کیا کہتے ہیں, ہاؤ you help them to put this thing together. قائد اعظم کی لیگیسی کے اوپر ہم نے آپ کی لیڈرشپ لیگیسی پہ, لیگیسی آف منڈیلا, قائد اعظم, مہاتما گاندھی, محمد علی جناح, نیلسن منڈیلا, تینوں کی ہم نے سنی. آپ کی پریزنٹیشن مجھے ایک دفعہ موقع ملا ہے اس کو سننے کا, اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں بار بار سنوں. تو آپ کی انشاءاللہ آپ کی ویب سائٹ پہ جا کے ول گیٹ سم مور انفارمیشن. لیکن پلیز ہیلپ اس, یہ جو آپ نے اتنی اچھی کتابوں کی کلیکشن کر کے ان کو دی ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا پلیز. تھوڑی سی قائد اعظم کی بایوگرافی بیان کر دیں ان شارٹ, ویسے تو وہ ٹیکس لانگ ٹائم, پھر ہم دین یو کین ایکسپلین اباؤٹ دی بکس. بہت شکریہ جی, آپ نے انوائٹ کیا ٹو آسک می دس کویسچن. تھوڑی سی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کریکشن کر دوں. آپ نے سوال کیا ہے کہ ہاؤ آئی ہیلپ دیم. آئی بلیو آئی ہیلپ مائی سیلف. اوکے. بیکاز دس واز دا ڈریم. آبویسلی میرے ذہن میں بھی 20 سال سے تھا کہ میں نے قائد اعظم کی ریسرچ شوق میں کی ہے, جی, جو شروع ہوئی تھی 2003 اور 2004 میں. میں ترکی میں گیا تھا, استنبول میں ایک وار کورس کرنے کے لیے. میں 1 سال ٹھہرا تھا. جی جی, ٹرکش لینگویج میں نے کورس کر رہا تھا. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ترک لوگ اپنے لیڈر کمال اتاتürk کی جتنی عزت کرتے ہیں, مجھے شرمندگی ہوئی کہ شاید ہم 10% بھی نہیں کرتے. اور وہیں پہ میری ٹو دا رینک آف ایئر کموڈور پروموشن بھی ہوئی. تو مجھے اور زیادہ ایک گلٹ بھی ہوا اور ایک پرائڈ بھی ہوا کہ اس ملک میں جو قائد اعظم کی وجہ سے مجھے ترقی بھی ملی. میں ایک فائٹر پائلٹ بھی رہا. صدر پاکستان نے مجھے 2 میڈل سے عنایت فرمائے ہوئے ہیں کہ ستارہ بصالت اور ستارہ امتیاز ملٹری. تو سب کچھ مرہون منت اللہ تعالیٰ کے بعد اسی شخص کا ہے. تو میں نے پھر واپس جا کر 2004 میں, آج سے 21 سال پہلے تقریباً, یہ سوچا کہ میں قائد اعظم پہ ریسرچ کروں گا. پھر میں نے بڑی مختصر اس کو میں آپ کو پیش کرتا ہوں. میں نے اگلے 7 سالوں میں پھر قائد اعظم کے کوئی پورٹریٹس اکٹھے کرنے شروع کیے. تو 7 سال لگے, جو میں آج بھی اکٹھے کرتا ہوں. میرے پاس تقریباً 700 کے قریب پورٹریٹس ہائی کوالٹی لارج ریزولوشن ہیں. جب وہ اکٹھے ہو گئے تو پھٹی پرانی تصویریں تھیں, دیمک لگا ہوا تھا, پانی, بارش کے پانی سے ڈیمیج ہوئی تصویریں تھیں. پھر ان کو ڈیجیٹائز کیا. پھر میں نے خود ایک ٹیچر رکھ کے سافٹ ویئر سیکھے, کورل ڈرا, فوٹو شاپ جو گرافک کے ہوتے ہیں, تو ان کو پھر ریسٹور کیا. پھر 2 یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی مدد لی, جن کو میں پیمنٹ دیتا تھا پر پکچر جب وہ کوالیفائی ہو جاتی تھی میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق. تو یہ کوئی 20 سال, چند سال سفر جب میں ایئر فورس میں تھا یہ چلتا رہا. جب میں ریٹائر ہوا تو میں ذرا فل ٹائم اس پہ ڈیڈیکیٹ کرنا شروع کیا. پھر بہت سارے دوستوں نے جو کہ ڈاکٹر آصف جیسے ہی سپورٹر تھے پہلے, ان سے ملنے سے پہلے انکریج کیا کہ یار آپ کے پاس اتنی تصویریں ہیں, آپ نے اتنا پڑھا ہے, تو بچوں کو بتانا بھی شروع کریں. پہلے میں نے سمجھا تھا کہ میں نے تو اس لیے کبھی ریسرچ نہیں کی تھی کہ میں اس کو لیکچر دوں گا یا ٹاک دوں گا کوئی. تو دین آئی تھاٹ کہ یہ سارا تو میرے سینے میں ہی رہ جائے گا اور میرے ساتھ ہی دنیا سے چلا جائے گا اگر جو میں نے پڑھا ہے. تو وہاں سے میں نے پھر شروع کیا, لیکچرز دینے شروع کیے. آل اوور پاکستان دیے میں نے, باہر کے ملک پاکستان سے باہر بھی دیے لیکچر.
اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے لیے ہمبل پرائڈ ہے یہ کہ میری شرط ہے کہ میں قائد اعظم کے لیکچر کے پیسے نہیں لوں گا. ویسے میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, انکلوڈنگ لبز میں پڑھاتا ہوں, پیسے ملتے ہیں, خوشی سے لیتا ہوں الحمدللہ. لیکن قائد اعظم کا میرے لیے کیونکہ قرض اتنا ہے اس شخصیت کا, تو میں نے سمجھا کہ یہ اگر میں نے جس دن پیسے لینے شروع کر دیا تو ایک تو میرا اپنا کمرشل اینگل ہو جائے گا اور میں اپنی نظروں میں شاید گر جاؤں گا. تو قسمت نے شاید ملانا تھا. میں بہت سوچا کرتا تھا کہ اس کا میں کیا کروں گا جو کچھ میں نے اکٹھا کیا. پھر 2019 میں کووڈ آ گیا, لاک ڈاؤن ہوا, میں بڑے سے اسی دنوں میں باہر امریکہ اور کینیڈا وغیرہ لیکچر دے کے گیا تھا. تو پھر ایک یوٹیوب چینل اس لیے بنا دیا کہ نئی نسل ان باتوں کو جو میں نے سٹوریز یہاں سنائی تھی قائد کو وہ کنیکٹ کر سکے. پھر بھی میرے دل میں ایک حسرت تھی کہ اس کو پاکستان کے کینوس سے باہر جانا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب کچھ پہلی دفعہ میں بتا رہا ہوں کہ شاید یہ میری کو دعا قبول ہوئی ہوگی کہ ایسے لوگوں سے کنیکشن ہوا یا رابطہ ہوا, اور انہوں نے کیا, میں نے بھی نہیں کیا. I did not reach out to them. It's very kind of them. Then ڈاکٹر صاحب نے جب اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتایا, طاہر بھٹی صاحب جو صدر ہیں ان کا بتایا, تمیر احمد صاحب کا بتایا, تو مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بہت نوازا ہوا ہے. ان کو کمرشل اینگل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو جس طرح میری اللہ تعالیٰ نے محتاجی نہیں دی کہ میں اس سے پیسے کماؤں قائد اعظم سے, یہ اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ ان کو بھی محتاجی نہیں ہے کہ اس سے کوئی کمرشل اینگل کریں گے, کوئی وینچر کریں گے یا اپنے لیے فائنینشیل انسینٹیو رکھیں گے. جی دیٹ از ہاؤ میں نے بڑا ایکسائٹنگلی اینڈ ود ایلیمنٹ آف پرائڈ میں نے ان کو نہ صرف یس کیا, اور میں ایز اے ٹیم ممبر ہی کام کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں فزیکلی پاکستان میں ہوں. یہ ہے قائد اعظم فاؤنڈیشن USA, اور میں ڈاکٹر صاحب کو بڑا کنونس کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اسی کے پیٹرن چیف بنیں اور ہائیسٹ اپائنٹمنٹ آپ مجھے صرف ایک یا ایڈمائرر کا رکھیں یا ایک کنٹریبیوٹر رکھیں یا کنسلٹنسی دے دیں مجھے کہ میں آپ کا ایڈوائزر ہوں یا کنسلٹنسی دیتا ہوں. بٹ اٹ از ویری کائنڈ آف 3 of them اینڈ پرٹیکولرلی ڈاکٹر آصف, کیونکہ یہ چیئرمین بعد میں بنے اور ہیڈ بھی یہی کر رہے تھے, ہم سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل ہی ہیں. تو ہی انسسٹڈ کہ نہیں جی یہ آپ نے, کیونکہ ہمارا جغرافیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ جغرافیہ میں پاکستان میں ہیں یا امریکہ میں ہیں, یہ کنٹریبیوشن جتنی آپ کی 20 سال کی ہے تو ہم اس کو آنر بھی کرنا چاہیں گے. تو اٹس ویری کائنڈ آف ہم. اور یہاں سے سفر شروع ہوا ہے آج میرے لیے. میں پہلی دفعہ ہیوسٹن آیا ہوں, امریکہ میں کافی دفعہ آتا رہا ہوں, لیکن مجھے یہ آ کر بہت ہی خوشی ہوئی کہ ایک ایک کارنر کو اتنے دل سے اسٹیبلش کیا گیا. پھر یہ کرسیاں جو آپ نے دیکھی ہوں گی یہ بھی پہلے سوچا گیا یہیں سے بنوا لیں, پھر نہیں اچھی بنی تھی, کچھ سٹینڈرڈ میرے اور بھٹی صاحب کے ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں تھے, تو ہم نے سوچا کہ ان کا کچھ اور کریں. پھر میں نے چیلنج لیا کہ پاکستان سے بنواتے ہیں, اور یہ شیشم کی بنی ہوئی ہیں. بے شک سر. تو ہم چاہتے تھے کہ ہر چیز, خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ ہر چیز قائد اعظم کے شایان شان ہونی چاہیے. جو چیز یہاں چاہے وہ شیلف ہو چاہے فرنیچر ہو, تو وہ کوشش کی. پھر یہ وہاں سے بائی شپ آئی ہیں کرسیاں. ابھی 2-3 مہینے پہلے جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہم نے 22 فروری کو لانچ کرنا ہے, ڈاکٹر صاحب نے کہا, خواہش کا اظہار کیا, دس از دا ٹائم. پھر میں نے کتابیں اکٹھی کرنی شروع کی پرٹیکولر بہت فوکس کے ساتھ, اور الحمدللہ پچھلے 3-1 مہینوں سے ہم نے یہ کتابیں پہلے اکٹھی کی. بہت نادر کتابیں تھی. ہم نے آلموسٹ جس کو کہتے ہیں, جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ منہ بولی پرائس دی ہم نے لوگوں کو, کہ جو وہ چاہتے تھے کہ کسی نے قیمت مانگی ہم نے اس لیے دی کہ ہمارے لیے یہ کوئی قیمت نہیں تھی 5-10 ہزار روپے اگر کسی چیز کے 100 روپے. بھٹی صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا پرائز از ناٹ دا کرائٹیریا. ہمارے لیے ایک بک تھی, اور مجھے یہ بتانے میں بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے, اور میں ریپیٹڈلی بھٹی صاحب کو اور ڈاکٹر صاحب کو بھی میں کہہ چکا ہوں کہ میں 20 سال سے پڑھ رہا ہوں. میں لائبریریوں میں جا کے پوچھتا ہوں کہ قائد اعظم کہ آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں, تو وہ کہتا ہے 15 ہیں, کوئی 20 ہیں, کوئی 30 ہیں, کوئی 40 ہیں. پاکستان میں مل جاتی ہیں آپ کو زیادہ پاکستان کے ٹاپک پہ. لیکن یہ میرے لیے بہت بڑا پرائڈ ہے کہ ایک ہمبل سی کنٹریبیوشن کے سینس میں کہ اس چھت پہ آپ 250 کے قریب کتابیں قائد اعظم کی انڈر ون روف دیکھ رہے ہیں. اور یہ صرف پیشن دو جنٹلمین کا اور تنویر صاحب یہاں نہیں ہے, آؤٹ آف کنٹری ہیں. یہ انہی کا ہے کہ ہم چاروں کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف توفیق دی بلکہ ایک پرسیورنس انرجی اور ایک ڈیووشن دی, جس پہ ہم سارے آئی ایم شیور ان کو بھی یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ قائد اعظم ہم سے خوش ہوں اور تھوڑا سا ان کا قرض اپنے اوپر کام کر. میں صرف ایک چیز ایڈ کروں, آپ نے کہا نا لیٹ می میک کریکشن کہ میں نے ان کی ہیلپ نہیں کی, اور تو بیسیکلی ہیوسٹن از اے ویری وائبرنٹ کمیونٹی. ہیوسٹن از انٹائر, مطلب ہیوسٹن از ویری یونائٹڈ. We have one Pakistani American Association, Greater Houston. We have Chamber of Commerce. We have Islamic Society of Greater Houston. Houston always take the lead. Unfortunately, federal government کے لوگ یہاں نہیں آتے, لیکن we are way ahead of everybody. And mashallah, ہماری community is very selfless. So we are thankful to you کہ you help us by helping them. And you did a good job for Qaid Azam legacy, so we really salute you for that. And I really want to thank Tahir Bhatti Sahab,
I have known Tahir Bhatti साहब for at least 35 plus years. डॉक्टर क्या कहते हैं आसिफ कदीर के साथ बड़ा काम किया है, तो माशाल्लाह it's a good thing. भट्टी साहब आप कुछ आप are you done or you want to say something? No. There is nothing that I want to add. I just trying to share that we take this humble pride in this. जी, और जी. मैं आखिरी बात को डॉक्टर साहब की बात को क्लोज करते हुए कहना चाहूँगा कि इससे पहले मुझे बहुत ऑफर्स हुई थी और होती भी रहती हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी. बड़े बड़े पब्लिशर्स ने मुझे ये कहा कि आप हमें ये सारा मटेरियल दे दें. सो आई डिडंट वांट टू सेल कायद-ए-आज़म ऑब्वियसली. तो कायद-ए-आज़म was not for sale. नॉट फॉर सेल. That's great. और इट्स नॉट फॉर सेल, इट्स अ पैशन. अगर किसी को मोहब्बत है जैसे इन लोगों को है तो मैं दिन रात हाजिर हूँ. लेकिन अगर किसी ने कमर्शियल एंगल करना है तो मैं शायद 2 कदम भी नहीं किसी के साथ चलने को. सर आपने ही कहा था कि कायद-ए-आज़म का एक ऑब्जेक्टिव था कि ही वांट्स टू मेक 1500 रुपये पर डे. तो वो पैसे तो बनाने में अपनी जगह थे वो, लेकिन जब उन्होंने जो मुल्क बना के दिया हमको उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, कोई नज़ीर नहीं मिलती. भट्टी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके माशाल्लाह आपके गायबाना में बड़ी बातें हुई हैं कि आपने शीशम की लकड़ी में क्या खूबसूरत कुर्सियाँ बनवाई हैं आपने. What a wonderful job. Always आप हमेशा क्लास का काम करते हैं, तो ज़रा इसके थोड़ा आप उस पर रोशनी डालिएगा. चले तो स्टार्ट करता हूँ मैं डॉक्टर साहब से और तनवीर साहब से. तो हम तीनों बैठ के बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पे कायद-ए-आज़म की प्रेजेंस नहीं है पूरे अमेरिका में. तो हमने कहा कि भाई क्या करें. तो कोई कहने लगा जी जना हॉल बना दो, कोई ये कर दो वो कर दो. तो मैंने कहा वो तो बन सकता है, लेकिन नॉलेज कहाँ से आएगा. आप जना हॉल बना देंगे, वहाँ शादी हो जाएगी, बर्थडे पार्टी हो जाएगी, दैट्स इट. कायद-ए-आज़म हॉल है, जना हॉल है. तो क्या लगे, लेकिन जिना हाल तो मौजूद है ऑलरेडी, पाकिस्तान सेंटर में मौजूद है और पूरी दुनिया में मौजूद है. लेकिन ये जो आपने जो काम किया है इसमें कायद-ए-आज़म हर जगह नजर आ रहे हैं. जी जी जी. ठीक है ना. और एक बड़ी अच्छी मैंने इनका बिजनेस कार्ड देखा था कि ये कहते हैं ना पाकिस्तान में हर जगह कायद-ए-आज़म चलता है, तो इनके बिजनेस कार्ड पे कायद-ए-आज़म की तस्वीर है. देखिए वो चलता नहीं है. मैं उससे चलता हूँ. नहीं ये चलते हैं. मैं उस कार्ड पे चलता हूँ. तो खैर वो फिर फैसला ये हुआ कि लेट्स स्टार्ट. तो मैंने इनको कहा कि लाइब्रेरी बनाते हैं जहाँ पे सब लोग पढ़ सके, नॉलेज बेस होनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि कायद-ए-आज़म ने क्या किया है हमारे लिए और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं. तो वहाँ से ये आइडिया शुरू हुआ. तो इन्होंने सारा जो था ना वो किताबों का बक्सा वो मेरे सर पे डाल दिया कि जी आप जो है ना करें. डॉक्टर साहब कहने लगे जी कहाँ लेना. तो आई रजिस्टर्ड एट एक्चुअली फ्रॉम माई ऑफिस. माई एड्रेस वॉज फॉर माई ऑफिस. लेकिन हमने कहा कि वहाँ नहीं. तो डॉक्टर साहब कहने लगे इनकी बिल्डिंग है यहाँ पे, तो दिस इज गोइंग टू बी मोर कन्वीनियंस. मैं ठीक है यहाँ बना लेते हैं. तो यहाँ पे आपको बताऊं कि यहाँ पे सलोन था बाल काटने मेकअप का. जब हम आए तो हमने कहा भी इसको क्या करेंगे. तो वी डिजाइंड इट, वी फिक्स्ड इट, वी पुट अ न्यू कारपेट, वी पुट एवरीथिंग. और देन उसके बाद हम स्टार्ट किया और फिर हमें पता लगा भी एक खालिद चीसी साहब है पाकिस्तान में जो कि ये काम कर रहे हैं. अब मैं ढूंढ रहा हूँ उनको. मैं पाकिस्तान गया हुआ था तो मैंने ढूंढा. मैंने अपने वो कज़न को अली ज़फ़र को जो कि एहसन ज़फ़र के बेटे हैं उनको मैंने कहा यार मैं चिश्ती साहब को ढूंढ रहा हूँ और मुझे नंबर नहीं मिल रहा. मैंने उनको मैसेज भेजा ऊपर से लेकिन कुछ आ नहीं रहा. कहने लगा अच्छा मैं अपनी सेक्रेटरी को कहता हूँ ढूंढ देंगी. नहीं मिला. फिर भी हमने इनको ढूंढ लिया माशाल्लाह. मैं ढूंढ लिया. मैं डॉक्टर साहब का मैंने कहा भी उनके चिश्ती साहब को हमने ढूंढ लिया. तो कहने लगे मैं अभी उसको कॉल करता हूँ. डॉक्टर साहब ने उनको कॉल किया, बात हुई. तो मैं पाकिस्तान में था तो मैंने फिर मुलाकात की इनसे. मैं इनके घर भी गया. ही वॉज वेरी नाइस. मैं पीसी में ठहरा हुआ था तो कहने लगे मैं आता हूँ तो मैं ले जाता हूँ ये वो. तो खैर वहाँ से हमने स्टार्ट किया कि कैसे करना है. फिर मैंने कहा अगर करना है तो अच्छा करें, नो डाउट. आधा काम नहीं करना बगैर किसी यू डिड वंडरफुल जॉब, Thank you. वेरी फाइन तो वर्क. बस वहीं से मतलब चलता हम तो सर शहर में आ गए. मैं जमील शमीम भाई हम लोगों ने तो इतने इवेंट कवर किए हैं लेकिन इतना खूबसूरत माहौल, इतनी खूबसूरत चीज़ हमने कभी नहीं देखी. Thank you. मुझे सिर्फ एक चीज़ रिमाइंड करा दूं आपको. 1948 आई थिंक 15 अगस्त 1948 में कायद-ए-आज़म ने एक स्टेटमेंट दिया था या 47 की बात है
कि foundation of your nation has been laid. Now it's up to you how well, how quick you can build your country. I wish you Godspeed. اور ہم نے اس چیز کو کیا کہتے ہیں شرمندہ کیا بیسیکلی. لیکن یہ کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ جیسے لوگ موجود ہیں جو لوگ سیلف لیس ہیں, سیلفش نہیں ہیں, جیسے کہ انہوں نے کہا خالد بھائی نے کہ بھائی یہ لوگ بغیر کسی پیسے کے بغیر, کیونکہ یہ سب ویل آف لوگ ہیں, تو یو گیونگ بیک ٹو دا کنٹری, یو گیونگ بیک ٹو دا قائد اعظم. بیک ٹو قائد اعظم, کیونکہ ہم نے کیا کیا, He owed to us, he owed کیا to us. کریں جی, اس کو کیسے کرنا ہے. ہم نے کہا لسن, ہم نے کسی سے پیسہ نہیں لینا, جو ہمارے پاس ہے وہی لگائیں گے. Let's start with library, then we'll go next step. ماشاء اللہ سر, ونڈرفل جاب سر, ویری گڈ, بہت زبردست کام کیا سر آپ لوگوں ماشاء اللہ. یہ سب سے جو بڑا جو سہرا ہے نا, وہ ٹوپی ان کے اوپر پڑانی ہے. نہیں, ان کو ٹوپی نہ پہنا, یہ بغیر بیچارے ٹوپی کے اچھے ہیں. تو سر کلوزنگ کامنٹ آپ سے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, کوئی بھی کام ایک آدمی نہیں کر سکتا, ٹیم ورک. آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں لائبریری میں, یہ جو شیلفس ہیں ان کو جیسے بکس رکھی گئی ہیں, آپ چھت پہ دیکھ رہے ہیں جو فوٹوگرافس ہیں, وال پہ جو فوٹوگرافس لگی ہوئی ہیں پرانی, یہ سب بھٹی صاحب نے کی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ ان کا جو ٹری دیکھیں, جو شجرہ نصب ہے قائد اعظم سے, وہ سپلائی جو ہے اس کی انفارمیشن ایئر کمانڈر خالد چشتی صاحب نے کی ہے. اوکے. اور ان کو عملی جامہ بھٹی صاحب نے بنایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے ایک کولیکٹیو کوشش کی ہے, لیکن اس سب کے پیچھے ایک بہت بڑی سوچ ہے. سوچ ہے سر, اتنی بڑی سوچ ہے, ویژن ہے, سوچ ہے, ہارڈ ورک ہے. جی جی. محمد علی جناح, فادر آف دا نیشن, اتنے کمال کے لوگ تھے, اتنے ان کی ظرف اتنے اچھے تھے, انکرپٹیبل تھے, ان کی انٹیگریٹی اتنی اونچی تھی, ان کا رہنا سہنا اور ان کا انفلوئنس اتنا تھا, اور انہوں نے جو کام کیا ہے, جو کہ آزادی دی ہے ہمیں پاکستان کی, یہ وہ تحفہ ہے جو بہت تھوڑے لوگوں کو ملتا ہے. تو اس وقت ہم بھی ایئر کمانڈر خالد چشتی کے آپ سمجھے کہ ایکسٹینشن ہو چکے ہیں, کیونکہ یہ جو بولتے ہیں ہم یاد کر کے وہی بولنا شروع کر دیا. اور ان کی ایک ہی زبان ہے, ایک ہی زبان ہے کہ ہمارا عظیم لیڈر ہے اور اس کا ہمارے پہ قرض ہے, اور ہر لیکچر اور ہر چیز جو ہم یہ کر رہے ہیں, یہ لائبریری اس قرض کو اتارنے کی ہے. اب یہ لائبریری ہیوسٹن میں ہے, انشاءاللہ تعالی یہ ہم دوسرے شہروں میں بھی لے کے جائیں, کینیڈا میں, امریکہ کے شہر میں, یہ تمام قرض آہستہ آہستہ ہم اتارتے جائیں گے. یہ 20 سال سے اتار رہے ہیں, ہم صرف 2 سال سے اتارنا شروع کیا ہے. نہیں جی سر, قائد اعظم کا ابھی لندن سے آفر بھی آ گیا. اچھا سر, قائد اعظم کا سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر, انہوں نے ہمیں شناخت دی ہے. ملک میں, اس ملک میں 45 سال سے رہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, آئی تھنک یو بین 45 ایئرس. تو ہاں, تو ہم اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے, ملک کیا ہوتا ہے, شناخت کیا ہوتی ہے. کیونکہ اتنے سال یہاں رہنے کے بعد بھی ہم اس ملک کے حالانکہ وی آر مور دین بائی, مطلب شرعی طور پہ ہم زیادہ کیا کہتے ہیں پابند ہوتے ہیں اس ملک کے جہاں پہ ہم اڈاپٹیڈ لینڈ کے, لیکن وی اڈاپٹ دا لینڈ, بٹ ہمیں دل ہمارا وہیں ہے, لیکن ہمیں یہاں پر ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے. کسی وقت بھی جی وہ ورک پرمٹ کینسل ہو رہے ہیں, ویزے کینسل ہو رہے ہیں, پاسپورٹ اللہ نہ کرے کسی نے پاسپورٹ کینسل ہو جائیں گے تو ہم کہاں پہنچیں گے. دیکھیں طارق بھائی, یہ ہمارا اڈاپٹیڈ ہوم لینڈ ہے, یس اٹ از, لیکن ہمارا مدر لینڈ جو ہے نا پاکستان ہے, ہماری پہچان پاکستان ہے, اور وہ پہچان صرف قائد اعظم محمد علی جناح نے. یہی میں نے کہا نا, شناخت انہوں نے ہمیں دی ہے. ادر ایک قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. چشتی صاحب آپ کے کلوزنگ کامنٹ پلیز. بس جی ایک دفعہ پھر جی میں تمام یہاں پہ جو پاکستان میں اور خاص طور پہ ہیوسٹن میں جو پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ تشریف لائی, میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایز اے ٹیم ممبر, ایز اے پیٹرن چیف, کہ اتنا اوور ویلمنگ یہاں رسپانس تھا کہ وہ میرے لیے بڑی ایک انسپریشن تھی. کیونکہ جب تک کوئی ایونٹ ہوا نہیں تھا, اور آبویسلی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بہت لوگ آئیں گے, جتنے لوگ یہاں آئے ان کو دیکھ کر میرے بڑی ایک انسپریشن ملی کہ میں اکیلا بھی نہیں ہوں, ڈاکٹر صاحب بھی اکیلے نہیں ہیں, بھٹی صاحب بھی اور تنویر صاحب اکیلے نہیں ہیں. یہاں پہ پوری پاکستانی کمیونٹی آل آؤٹ ہماری کاز کے پیچھے,
اور وہی انسپریشن ہے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اور بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ the train is not stopping here. انشاءاللہ اب ہم نکلیں گے، ہیوسٹن سے بھی باہر نکلیں گے، لیکن ہم نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے ٹیلنگ پیپل کہ یہ ہمارا طریقہ، اور قرض یہاں اتارنے کا سلسلہ انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا جب تک زندگی نے مہلت دی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، قرض اتارو ملک سنوارو، رائٹ؟ دیٹس واٹ وی کین ڈو. قائد اعظم کا قرض ان لوگوں کا نہیں. آپ نے سواروں کا سیاست کی بات کر رہے ہیں، ہم صرف قائد اعظم کی بات کر رہے ہیں، یہ فرق ہے. چلیں ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. قائد اعظم کا طارق صاحب قرض اتاریں گے ملک خود ہی سمجھ جائے گا. رائٹ رائٹ رائٹ، وہی نے کہا نا، قرض اتارو ملک خود ہی سمجھ میں جائے گا. ہمیشہ یہ کہتا ہوں، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ فار آل تھری آف یو جینٹلمین. ونڈرفل جاب، ونڈرفل جاب، ماشاء اللہ، تھینک یو، مبارک. تھینک یو. کہ سویرے والی گاڑی سے چلے جائیں تو آپ پیچھے اداسیاں چھوڑ جائیں گے. لیکن یہ آپ کی پہلی میٹنگ ہے، پہلی دی آپ کی وزٹ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم چاہیں گے کہ ہر 3 یا 4 مہینے بعد تشریف لائیں، تاکہ ہمارے پیٹرن چیف جو ہیں ہمارے درمیان رہیں، آپ کے لیکچر ہم سنیں اور انرجائز ہوں، اور ہمیں آپ گائیڈنس دیں. آپ کی گائیڈنس پہ انشاءاللہ تعالی قائد اعظم فاؤنڈیشن اور جناح لائبریری اپنے بلند مقام پہ رہے گی. I'm always one call away, doctor. اگر فلائٹ ہی ملی F-16 ٹھیک ہے سر. ہم نے پہلے بیک اپ کیا ہوا ہے. ایک کامریڈ چشتی صاحب، سارا شہر یہ پوچھ رہا ہے کہ F-14 کے پائلٹ، 16 F-16 کے پائلٹ اور قائد اعظم محمد علی جناح کجا ایک اسکواڈرن کے کمانڈر اور کجا جناح کی یہ جو تمام باتیں لوگ کرتے ہیں، اور پھر اصل کہ آپ کی جناح سے پیار و محبت کی کہانیاں جو ہیں، لوگ بڑے تجسس میں ہیں کہ کیوں خالد چشتی صرف ایک ہی ایئر فورس پائلٹ جو ہے وہ کافی ہے قائد اعظم کے لیے، کہ یہ ہمیں اور بھی اس قسم کے پائلٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں اس دن بھی تشریف لائے تھے گاندھی میوزیم میں جی، بٹی صاحب بھی تھے. تو اس دن میں نے عرض کیا تھا، وہاں پہ موسٹلی یو ول ایگری کہ انڈین آڈینس تھی، تو میں نے ان سے کیا تھا کہ دا بگیسٹ رسپانسبلٹی آف دا لیڈر از ٹو کریٹ مور لیڈرس. تو یہ جو لیگیسی ہے، یہ ہسٹری ہے. میرا تو پیشن یہی تھا، اور میں نے آپ سے کہا کہ وہ طارق صاحب نے پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ میں نے ان کی ہیلپ نہیں کی، میں نے اپنی ہیلپ کی ہے، کیونکہ جو میرا ڈریم ہے یہ اس کے راستے میں مجھے جوائن کیا ہے سب نے، تو میرے لیے تو وہ تھا. تو میں چاہوں گا کہ میرے جیسے اور کئی درجنوں لوگ ہوں، نہ صرف پائلٹ بلکہ پاکستانی عام پاکستانی بھی ہوں. اور میں آپ نے بڑی مہربانی، آپ نے کہا ہے کہ ریپیٹڈلی میں آتا رہوں. یہ نہ صرف آپ کے لیے ایک سینس آف کنٹریبیوشن شاید انڈیویجولی لگے، بٹ مجھے بھی سینس آف پارٹیسپیشن ریپیٹڈلی یاد رہنی چاہیے کہ میری ذمہ داریاں یا ایک سینس آف کنٹریبیوشن قائد اعظم فاؤنڈیشن ہیوسٹن اینڈ قائد اعظم فاؤنڈیشن USA انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ہے. تو اس کو لے کے چلیں گے جی انشاءاللہ، اور اسی انرجی کے ساتھ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں شاید یقین کریں کہ جو میرا اس وقت، میں کل پرسوں بھی آپ سے 2-3 دنوں سے یہی باتیں کر رہا تھا کہ میں اس وقت آرام سے پاکستان میں گولف کھیل رہا ہوتا یا نیٹفلکس پہ فلم دیکھ رہا ہوتا اور جم خانہ بیٹھا چائے کافی پی رہا ہوتا. ایک وہ بھی آپشن ہے، وہ آسان طریقہ ہے، جو میرے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. اینڈ آئی ووڈ ہیو لیوڈ مائی سو کالڈ کہ یار میں نے بڑا 35 سال ایئر فورس کو دے دیے ہیں، بڑے ہاٹ ایریاز دیے ہیں، کامبیٹ بڑی کر لی، دشمنوں کے ساتھ آنا جانا لگا رہا. بٹ جو ریئل سینس آف سیٹسفیکشن اینڈ آنر مجھے لگا ہے وہ اس میں لگا ہے کہ جس بندے نے وہ ملک دیا تھا، جس کے بارڈرز میں پروٹیکٹ کر رہا تھا، لوگ نیچے عید کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ہم ہوا میں ہوتے تھے، تو وہ جس شخص نے ہمیں وہ ملک دیا تھا نا، اس کا جو قرض کم اتارنے کا آپ کو پرائڈ ہے، وہ میرا خیال ہے کہیں بھی آپ کو کہیں ملے گا کسی چیز میں. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زیر سایہ اور آپ کی گائیڈنس سے ہم ضرور، جیسے میں نے کہا کہ ہم ون کال اوے اینی ٹائم. بھٹی صاحب کے ساتھ تو روزانہ 2 دن روزانہ پچھلے 3 مہینے سے روزانہ بات ہو رہی ہے، بعض بار 2 دفعہ بھی ہوتی تھی. So every day we are in touch اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. میں اس کو ریکارڈ کرتا ہوں، میں بیٹھ جاتا ہوں. چابی رکھنا، یہ میز ہی دیکھ لیں، یہ چھتوں پہ جو کچھ ہے، دیواروں پہ ہے، یہ بھٹی صاحب کو کیسے یہ ولولہ آیا ہے؟ یہ میرا بھٹی صاحب سے سوال ہے جو صدر ہیں قائد اعظم فاؤنڈیشن کے، کہ آپ یہ بتائیے بھٹی صاحب کہ یہ جھوٹ و خاص چیز جو آپ نے پیدا کر دی ہے،
یہ کیسے آپ کے اندر سے یہ جذبہ آیا, کس طرح یہ باہر نکلا, اور کیسے آپ نے میرے نالی کے بغیر یہ امپلیمنٹ بھی کر دیا؟ کیونکہ دیکھیں نا, میرا جو ہے جب بھی جو میں کام کرتا ہوں نا, میں نے زندگی میں کئی کام نہیں کیے, کئی ایک ہی کرتا ہوں. اگر میں کہیں جاب کر رہا ہوں تو وہیں کا رہوں گا, جس بزنس میں ہوں اسی میں رہوں گا, میں چینج نہیں کرتا. ایون کہ ہمارے پاس جو آدمی کام کرتے ہیں, ریلیشن شپ ہے, سیم. تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھی اب لائبریری بنانی ہے, دین آئی اسٹارٹ تھنکنگ. اب میں نے جیسا یہ شیلف ہے, آپ یہاں سے جا کے شیلف لیں بازار سے, مل جائیں گے آپ کو, لیکن ایسے نہیں ملیں گے, کسٹمائز ایسے نہیں ملیں گے. شیلف کے پیچھے جو میں نے وال پیپر لگوایا ہے, وال پیپر یہ کسی وجہ سے لگوایا ہے. تو میرا یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں نا تو ایسا کریں کہ لوگ یاد رکھیں. تو اس کے ساتھ پھر آئیڈیاز آتے رہے. پھر جگہ کی تھی, پھر یہ فوٹو جیسے ہیں, یہ تو فوٹو ہمیں انٹرنیٹ سے مل سکتے ہیں, لیکن پرابلم یہ تھی جب ان کو بڑا کرتے تھے وہ فیٹ ہو جاتی پڑ جاتے تھے. ہاں, پکسلز بھی پکسل یو کنٹرول دیٹ. پھر ہم نے اس کی پورا سائز لیا, سائز لے کے بھی ہمیں کیسے کرنا ہے, پھر ان کو بھیجا, ان کو کہا جی آپ کو بیٹر پکچرز ہیں, انہوں نے بیٹر پکچر دے, بیٹر کوالٹی کی, ان کو ٹرائی کیا, ان میں سے کچھ نے کام کیا, کچھ نے کام کیا, مطلب لیکن یہ تھا کہ ڈٹرمن تھا کہ کیا اس کو کیسے ڈیزائن کرنا اور کیسے اس کو پٹ ٹوگیدر کرنا. تو ہی از مائی ہیلپر. اس میں I think یہ اس میں شاید برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تھی, اس شخص کی وجہ سے. کیونکہ جس اسٹیچر کا یہ شخص ہے, آپ نے اور انہوں نے اور تنویر صاحب نے اور میں نے یہی سوچا تھا کہ جو کریں گے اس کے شاہ نشان. تو آئی تھنک اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگ تھی. تو ہمیں یہ سٹینڈرڈ سیٹ کرنے میں, اور آپ بٹی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ پورے دیواریں پیسٹ ہوئی دوبارہ اتاری گئی, جسٹ بیکاز انہوں نے خود ہی ریجیکٹ کر دیا. میں وہیں تھا ابھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ساری اتار دی ہم نے, ٹھیک نہیں تھی. تو اسٹینڈرڈ تو یہ شخص ہم سے سیٹ کروا رہا ہے. بٹی صاحب ریئلی آؤٹ کلاس, ایکسلنٹ جاب. آپ لوگوں کا ٹیم ورک, اس سب کی محنت ہے, آپ لوگوں نے بہترین کام کیا, اور یہ اتنا اسٹینڈرڈ آپ لوگوں نے ہائی سیٹ کر دیا ہے کہ اس اسٹینڈرڈ کو بیٹ کرنا بڑا مشکل ہو. یہ ٹرینڈ سیٹر, بٹ اس ٹرینڈ کو آگے کنٹینیو کرنا اٹس گونا بی ویری ہارڈ. کافی لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بلائیں, ہمیں بلائیں, آپ نے کیا کیا ہے. میں کیونکہ 40 سیٹس ہیں وہاں پہ, 41 سیٹس ہیں ٹوٹل, اور 41 سیٹس میں ہم کتنے لوگوں کو بلا سکتے ہیں, کتنے کو بٹھا سکتے ہیں. یہاں پہ تھوڑی پڑی ہم ٹوٹل ہمارے پاس 51 سیٹس ہیں. ٹھیک, یہ جو ہے یہ 2.5 مہینے کراچی پورٹ پر پڑی تھی, 2.5 مہینے. اور ان کی محنت سے کہ ان کو میں نے کہا جی ایسے بنانے, یہ انہوں نے کہا نہیں ایسے کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وی ایگریڈ, ان کو پکچر بھیجی میں نے, پکچر والا ایک کاؤنٹر چشتی صاحب, سارا شہر یہ پوچھ رہا ہے کہ F-14 کے پائلٹ, F-16 کے پائلٹ اور قائد اعظم محمد علی جناح کجا ایک اسکواڈرن کے کمانڈر اور کجا جناح کی یہ جو تمام باتیں لوگ کرتے ہیں, اور پھر اصل کہ آپ کی جناح سے پیار و محبت کی کہانیاں جو ہیں, لوگ بڑے تجسس میں ہیں کہ کیوں خالد چشتی صرف ایک ہی ایئر فورس پائلٹ جو ہے وہ کافی ہے قائد اعظم کے لیے, کہ یہ ہمیں اور بھی اس قسم کے پائلٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں اس دن ابھی تشریف لائے تھے گاندھی میوزیم میں جی, اور بٹی صاحب بھی تھے. تو اس دن میں نے عرض کیا تھا, وہاں پہ موسٹلی یو ول ایگری کہ انڈین آڈینس تھی, تو میں نے ان سے کیا تھا کہ دا بگیسٹ ریسپانسبلٹی آف دا لیڈر از ٹو کریٹ مور لیڈرس. تو یہ جو لیگیسی ہے, یہ ہسٹری ہے, میرا تو پیشن یہی تھا. اور میں نے آپ سے کہا کہ وہ طارق صاحب نے پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ میں نے ان کی ہیلپ نہیں کی, میں نے اپنی ہیلپ کی ہے, کیونکہ جو میرا ڈریم ہے یہ اس کے راستے میں مجھے جوائن کیا ہے سب نے, تو میرے لیے تو وہ تھا. تو میں چاہوں گا کہ میرے جیسے اور کئی درجنوں لوگ ہوں, نہ صرف پائلٹ بلکہ پاکستانی عام پاکستانی بھی ہوں. اور میں آپ نے بڑی مہربانی, آپ نے کہا ہے کہ ریپیٹڈلی میں آتا رہوں,
یہ نہ صرف آپ کے لیے ایک سینس آف کنٹریبیوشن شاید انڈیویجولی لگے، بٹ مجھے بھی سینس آف پارٹیسپیشن ریپیٹڈلی یاد رہنی چاہیے کہ میری ذمہ داریاں یا ایک سینس آف کنٹریبیوشن قائد اعظم فاؤنڈیشن ہیوسٹن اینڈ قائد اعظم فاؤنڈیشن یو ایس اے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ہے. تو اس کو لے کے چلیں گے جی انشاءاللہ، اور اسی انرجی کے ساتھ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں شاید یقین کریں کہ جو میرا اس وقت، میں کل پرسوں بھی آپ سے 2-3 دنوں سے یہی باتیں کر رہا تھا کہ میں اس وقت آرام سے پاکستان میں گولف کھیل رہا ہوتا یا نیٹ فلکس پہ فلم دیکھ رہا ہوتا اور جم خانہ بیٹھا چائے کافی پی رہا ہوتا. ایک وہ بھی آپشن ہے، وہ آسان طریقہ جو میرے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. اینڈ آئی ووڈ ہیو لیوڈ مائی سو کالڈ کہ میں نے بڑا 35 سال ایئر فورس کو دے دیے ہیں، بڑا ہاٹ ایریاز دیے ہیں، کامبیٹ بڑی کر لی، دشمنوں کے ساتھ آنا جانا لگا رہا. بٹ جو ریئل سینس آف سیٹسفیکشن اینڈ آنر مجھے لگا ہے وہ اس میں لگا ہے کہ جس بندے نے وہ ملک دیا تھا، جس کے بارڈرز میں پروٹیکٹ کر رہا تھا، لوگ نیچے عید کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ہم ہوا میں ہوتے تھے، تو وہ جس شخص نے ہمیں وہ ملک دیا تھا نا، اس کا جو قرض کم اتارنے کا آپ کو پرائڈ ہے، وہ میرا خیال ہے کہیں بھی آپ کو کہیں ملے گا کسی چیز میں. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زیر سایہ اور آپ کی گائیڈنس سے ہم ضرور، جیسے میں نے کہا کہ ہم کال اوے اینی ٹائم بھٹی صاحب کے ساتھ تو روزانہ 2 دن روزانہ پچھلے 3 مہینے سے روزانہ بات ہو رہی ہے، بعض بار 2 دفعہ بھی ہوتی تھی. سو ایوری ڈے وی آر ان ٹچ اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. میں اس کو آپ ریکارڈ کرتا ہوں، میں بیٹھ جاتا ہوں. چابی رکھ لو. یہ میز ہی دیکھ لیں، یہ چھتوں پہ جو دیواروں پہ ہے، یہ بھٹی صاحب کو کیسے یہ ولولہ آیا ہے. یہ میرا بھٹی صاحب سے سوال ہے جو صدر ہیں قائد اعظم فاؤنڈیشن کے، کہ آپ یہ بتائیے بھٹی صاحب کہ یہ جھوٹ وقاص چیز جو آپ نے پیدا کر دی ہے، یہ کیسے آپ کے اندر سے یہ جذبہ آیا، کس طرح یہ باہر نکلا، اور کیسے آپ نے میرے نالی کے بغیر یہ امپلیمنٹ بھی کر دیا. کیونکہ دیکھیں نا، میرا جو ہے جب بھی جو میں کام کرتا ہوں نا، میں نے زندگی میں کئی کام نہیں کیے، کئی ایک ہی کرتا ہوں. اگر میں کہیں جاب کر رہا ہوں تو وہیں کا رہوں گا، جس بزنس میں ہوں اسی میں رہوں گا، میں چینج نہیں کرتا. ایون کہ ہمارے پاس جو آدمی کام کرتے ہیں، ریلیشن شپ ہے اسٹل سیم. تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھی آپ لائبریری بنانی ہے، دین آئی اسٹارٹ تھنکنگ. اب میں نے جس طرح یہ شیلف ہے، آپ یہاں سے جا کے شیلف لیں بازار سے، مل جائیں گے آپ کو، لیکن ایسے نہیں ملیں گے، کسٹمائز ایسے نہیں ملیں گے. شیلف کے پیچھے جو میں نے وال پیپر لگوایا ہے، وال پیپر یہ کسی وجہ سے لگوایا ہے. تو میرا یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں نا تو ایسا کریں کہ لوگ یاد رکھیں. تو اس کے ساتھ پھر آئیڈیاز آتے رہے. پھر جگہ کی تھی، پھر یہ فوٹو جیسے ہیں، یہ تو فوٹو ہمیں انٹرنیٹ سے مل سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ تھی جب ان کو بڑا کرتے تھے وہ فیٹ ہو جاتی بڑھ جاتے تھے. ہاں پکسلز پہ پکسل یو کنٹرول دیٹ. پھر ہم نے اس کی پورا سائز لیا، سائز لے کے بھی ہمیں کیسے کرنا ہے، پھر ان کو بھیجا، ان کو کہا جی آپ کو بیٹر پکچرز ہیں، انہوں نے بیٹر پکچر دے، بیٹر کوالٹی کی. ان کو ٹرائی کیا، ان میں سے کچھ نے کام کیا، کچھ نے کام کیا، مطلب لیکن یہ تھا کہ ڈٹرمن تھا کہ کیا اس کو کیسے ڈیزائن کرنا اور کیسے اس کو پٹ ٹوگیدر کرنا. تو ہی از مائی ہیلپر. اس میں شاید برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تھی، اس شخص کی وجہ سے. کیونکہ جس اسٹیچر کا یہ شخص ہے، آپ نے اور انہوں نے اور تنویر صاحب نے اور میں نے یہی سوچا تھا کہ جو کریں گے اس کے شاہ نشان. تو آئی تھنک اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگ تھی. تو ہمیں یہ سٹینڈرڈ سیٹ کرنے میں، اور آپ بھٹی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ پورے دیواریں پیسٹ ہوئی دوبارہ اتاری گئی جسٹ بیکاز انہوں نے خود ہی ریجیکٹ کر دیا. میں وہیں تھا ابھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ساری اتار دی ہم نے، ٹھیک نہیں تھی. تو سٹینڈرڈ تو یہ شخص ہم سے سیٹ کروا رہا ہے. بھٹی صاحب ریئلی آؤٹ کلاس، ایکسلنٹ جاب. آپ لوگ ایسے ٹیم ورک، اس سب کی محنت ہے، آپ لوگوں نے بہترین کام کیا، اور یہ اتنا اسٹینڈرڈ آپ لوگوں نے ہائی سیٹ کر دیا ہے کہ اس اسٹینڈرڈ کو بیٹ کرنا بڑا مشکل ہو. یہ ٹرینڈ سیٹر، بٹ اس ٹرینڈ کو آگے کنٹینیو کرنا اٹس گونا بی ویری ہارڈ. کافی لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بلائیں، ہمیں آئے، آپ نے کیا کیا ہے. میں کہوں گا 40 سیٹس ہیں وہاں پہ، 41 سیٹس ٹوٹل، اور 41 سیٹس میں ہم کتنے لوگوں کو بلا سکتے ہیں، کتنے کو بٹھا سکتے ہیں. یہاں پہ تھوڑی پڑی، ہم ٹوٹل ہمارے پاس 51 سیٹس ہیں. ٹھیک، یہ جو ہے
ये 2.5 महीने कराची पोर्ट पर पड़ी थी, 2.5 महीने। और इनकी मेहनत थी कि इनको मैंने कहा दी ऐसे बनाने, ये उन्होंने कहा नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन ये है कि वी एग्रीड, इनको पिक्चर भेजी मैंने पिक्चर वाला मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जब तक मैं पाकिस्तान था मुझे इसकी फिजिकल लोकेशन इस लाइब्रेरी की नहीं पता थी। मुझे सिर्फ ये पता ह्यूस्टन में है। मैं इत्तेफाक से ह्यूस्टन कभी आया ही नहीं था। आप गैलरिया कहें या कुछ कहें या शुगरलैंड कहें, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कौन सा शहर में सेंटर है। आमतौर पे ये इंप्रेशन है कि जो नॉन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लोग शहर से दूर रखते हैं कि कमाई तो होने को नहीं, किराया कहाँ से आएगा। तो मैं ये पिक्चर लेके आया था फ्रैंकली कि ये ज़रूर कि सबर्ब्स में ऐसी जगह होगी जहाँ पर रिलेटिवली सस्ती जगह ली गई होगी ताकि फाइनेंशियली वाइबल रहे और फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। तो ये मेरे लिए बड़ी एक खुशी भी थी और एक बड़ी मुझे प्लेजेंट सरप्राइज मिला कि इट इज़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी। और दिस क्रेडिट गोज टू यू। ये आपने यहाँ सिर्फ जगह डेडिकेट की और आपका ये आइडिया था कि इतनी एक्सेसिबल हो। यहाँ से आप कहीं 40 किलोमीटर दूर ले जाके कहें कि ह्यूस्टन में बन गई है तो लोगों ने फिर भी कहना था कि ह्यूस्टन में बनी है। लेकिन इन द मिडल ऑफ टाउन जहाँ स्कूल के बच्चे कल को आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आ सकते हैं, विजिटर आ सकते हैं, फैमिलीज आ सकती हैं, तो ये बहुत बड़ा डॉक्टर साहब आपको क्रेडिट जाता है कि यू चोज द मिडल ऑफ द टाउन विच इज़ अ बिग प्लेजेंट सरप्राइज। बिकॉज ऐसी जगह मैं दुनिया भर में जो देखता हूँ, मैं बड़े म्यूजियम्स में जाता हूँ, जल्दी शहर से बाहर रखे जाते हैं जगह की स्पेस की वजह से। आपने इतनी प्राइम लैंड चॉइस भी किया और ये कन्विंस किया अपने ज़ाहिर हम सबको। मुझे तो जगह पता ही नहीं था, मुझे यहाँ आके लगा कि इट इज़ इन द हार्ट ऑफ द टाउन and I must compliment you for that and the team of course. चिश्ती साहब, this place called Uptown और ये बिल्कुल अपटाउन पार्क के सामने है। दिस इज आल्सो गैलरिया। It is one of the most expensive real estate. भट्टी साहब ने मुझे सबसे महंगी जगह यही है पूरे शहर की, इससे ज्यादा महंगी जगह कोई भी नहीं। जब मैं पहली दफा आ रहा था से मुझे लेके आ रहे थे तो रास्ते में इन्होंने बताया तो मैंने वैसे ही पूछा कि किस जगह पे है, तो इन्हें अपटाउन भी बताया। फिर जब मुझे बिल्डिंगें बड़ी बड़ी नजर आई, 5 स्टार होटल नजर आना शुरू हुए, तो आई थॉट कि दिस इज इन द मिडल ऑफ द सिटी, इट इज नॉट 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द टाउन और 30 किलोमीटर्स अवे। तो दिस इज अ रिमार्केबल थिंग दैट शोज द ट्रू लव ऑफ दीज पीपल कि देखें वो जो जैसे कुर्बानी होती है ना कि सबसे अजीज चीज की कुर्बानी दी जाए, तो हमारे मजहब में है तो इन्होंने सबसे अजीज जगह की कुर्बानी दी कायदे आजम के लिए। कायदे आजम के लिए नोटों की नहीं, डॉलर की कुर्बानी दी। ये जमील साहब ने बड़ी अच्छी बात की। और कायदे आजम की आप शख्सियत को ले लें, वो जो सूट पहनते थे, जो उनका स्टाइल था, जो उनका घर और बंगलो था, आप सोचिए कायदे आजम को उसके शान शान के अलावा हम कहीं हम रख सकते। आपने उनकी क्लास मेंटेन की है, सेकंड टू नन। यू मेंटेन द क्लास। ये जगह तलाश करने में लेने में कोई नो ब्रेनर था, क्योंकि हमें ये पता था कोई ऐसी जगह जो उनके शान शान होगी वो सही नहीं है, वो हमारी नालायकी की रिफ्लेक्शन होगी। तो हम ये नहीं चाहते थे कि वहाँ पे हम सुबह जाता था मैं 9-10 बजे और डिजाइनर प्रिंटर दोनों के ऊपर बैठ के और काम कर करके मतलब आई लीव अराउंड 5 o'clock 6 o'clock समटाइम और मेक श्योर कि जो करना। अच्छा फिर उनको मैं कहता था प्रिंट करो, जब प्रिंट करते थे ट्रेन नहीं करता, मैं क्या नहीं है चाहिए दोबारा करें, देन गो नेक्स्ट। आवर्स एंड डेज जब तक ये पिक्चर जो आपके सामने नजर आ रही है, कहाँ तक नजर आ रही है देखने दो, इसका कोई तोड़ है नहीं, तोड़ देंगे। और मुझे लगा भट्टी साहब आपने उसको कोई 2 महीने में प्रिंटर को कोई और काम भी नहीं करने दिया। हॉल में जो पिक्चर है ना उसका भी तोड़ देंगे, नहीं है किसी वो फट जाती है। भट्टी साहब, वन मोर टाइम, इट्स रियली ए टीम वर्क। ताहिर भट्टी साहब, तनवीर अहमद साहब, डॉक्टर आसिफ कदीर, जनाब खालिद फारूक चिश्ती साहब, एयर कमोडोर रिटायर्ड, आप सबका सर एक बड़ा एक कलेक्टिव एफर्ट है एंड we really salute you for that. Thank you so much. It's very nice. It's very good guest. देसी टीवी यूएस इस वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल्स देख सकते हैं।